وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب لڑکوں کے گروپ نے اس کا راستہ روکا۔ عروشہ نے گوگل نیچے کر کے کاٹ دار نظروں سے گروپ کے لیڈر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ مس عروشہ، یہی چاہتی تھی نا تم کہ سب کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر تمہیں پرپوز کروں میں؟ تو کیا تم تیار؟ عروشہ نے گوگل اتار کر دلچسپی سے اس چلتے پھرتے برانڈ کو دیکھا جو فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ میں یہ مان لوں کہ تمہاری محبت تمہاری ایگو پر غالب آ گئی ہے مسٹر جازب؟ عروشہ نے ایک ادا سے اسے دیکھ کر کہا تو سر جھکا کر مسکرایا۔ تم کہہ سکتی ہو بیوٹی کوئین، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر سامنے بنے چبوترے پر جا کر کھڑا ہوا۔ ہیلو ایوری ون، اٹینشن پلیز، بات سنیں سب۔ عروشہ اپنی دوستوں کے ساتھ بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ جازب وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس کو وہاں اکٹھا کر چکا تھا۔ سو گائز، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی، مگر عروشہ استہزائیہ مسکرائی، کیونکہ میرا دل اس یونی کی سب سے خوبصورت لڑکی پر بری طرح سے آ چکا ہے، تو میں آپ سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے عروشہ کو حسد کی نظر سے دیکھا، کچھ تو حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز کڑی صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتر کر سامنے آیا، جیب سے سرخ مخملی ڈبی نکالی اور گھٹنا موڑ کر بیٹھ گیا۔ مس بیوٹیفل، مس ٹیلنٹڈ، مس ایٹیٹیوڈ کوئین۔ وہ مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جیسے گن گن کر اس کی شان میں القابات کہہ رہا تھا۔ آخری لفظ پر وہ سر جھٹک کر مسکرائی تھی۔ ویل لو، پلیز ایکسیپٹ مائی پرپوزل۔ وہ ڈائمنڈ کی رنگ اس کی طرف بڑھائے پر امید نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وائی؟ عروشہ نے کاندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بیکاز آئی لو یو، جازب نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تو عروشہ اس کے قریب آئی، جھک کر اس کے گال پر اپنی انگلی پھیری اور بہت نرمی سے نہیں کہہ کر پیچھے ہوئی تھی۔ جازب کو لگا کسی نے کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھویں سمیٹے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سب کے سامنے پرپوز کروں تو تم میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرو گی۔ وہ ڈبی جیب میں رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کر دبے دبے غصے سے غرا رہا تھا، مگر وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، فاتحانہ مسکراہٹ۔ ہاں، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں ایکسیپٹ نہ کروں تو تم اے آئی کی ہیلپ سے میری فیک ویڈیو بنا کر پوری یونی میں بلکہ پورے ورلڈ میں وائرل کروا دو گے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جبکہ مخالف گروپ والے جازب کو یوں ریجیکٹ ہونے کا اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ میری بات سنو جازب قریشی، میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا، مگر تم پیچھے ہی نہیں ہٹے، دھمکیاں تک دینے پہ آ گئے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اب اگین مزید مجھے تنگ کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ شیرنی کی طرح غراتے ہوئے پلٹ گئی تھی، ایک ادا سے گوگل لگانا نہ بھولی تھی۔ پیچھے سب جازب پر ہنس رہے تھے۔ وہ یقیناً اس ذلت کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اس بات کو، مگر اب تک جازب کی طرف سے کوئی ری ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ یونی سے بھی غائب تھا۔ عروشہ یونی سے نکل کر پارکنگ کی طرف آ رہی تھی، تبھی اس کی نظر اپنی کار پر گئی، جس کی حالت دیکھنے لائق بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے ہوئے بے یقینی سے اپنی کار کی طرف بڑھی۔ آس پاس بہت کافی اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے حیرت سے اس کی کار کی حالت دیکھ رہے تھے۔ واٹ ربش! وہ کار کا بونٹ چھو کر دیکھنے لگی۔ کار کو بوسٹر کلر سے خراب کیا گیا تھا، جبکہ بونٹ پر ایک نوٹ چسپاں تھا۔ بی ریڈی فار مائی نیکسٹ اٹیک۔ عجیب سائیکو انسان ہے۔ اس نے غصے سے وہ نوٹ مٹھی میں دبوچ کر پھینکا۔ اس کے ڈیڈ اگر دوسرے ملک نہ گئے ہوتے تو یقیناً وہ ان سے کہہ کر جازب کا کام تمام کروا دیتی۔ آج اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جسے اس نے فل انجوائے کیا تھا۔ میوزک کی آواز کی وجہ سے اس کا وائبریٹ ہوتا موبائل بج بج کر بند ہو گیا۔ وہ لوگ ڈانس میں مصروف تھے، تبھی عروشہ کو لگا کسی نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا ہے۔ وہ چیختی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ سپاٹس لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، کیونکہ پورے ہال میں اندھیرا تھا۔ وہ اسے اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ مسلسل مچل رہی تھی۔ جازب نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ بس ایک لفظ اور مت کہنا ورنہ یہیں جان لے لوں گا تمہاری، سمجھی؟ بہت ہو گئی اکڑ بازی، اب میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ پہلے تو میں نے سوچا تمہاری فیک ویڈیو وائرل کروں، مگر یہ کافی نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری ریئل ویڈیو وائرل کروں، اسی لیے مجھے ذرا سی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنی شرٹ اتار کر اس پر جھک کر اسے قابو کرنے لگا۔ نو نو
दूर हटो तुम, यू चीपस्टर, यू बास्टर्ड। वो अपने नाखूनों से कभी उसका चेहरा नोचने की कोशिश करती, कभी उसे धक्का देती, मगर वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे काबू कर चुका था। और ये वो लम्हा था जब पहली बार उरुषा को अचानक खौफ आया, अपनी इज्जत के लुट जाने का खौफ। हेल्प मी, वो चीखी थी। अभी वो उस पर झुकता इससे पहले ही कार का दरवाज़ा खुला और किसी ने गुत्ती से दबोच कर उसे बाहर की तरफ खींचा। उरुषा एकदम उठ बैठी। जब वो कार से बाहर निकली तो देखा कोई मलगजे लिबास वाला नौजवान जासिब को पूछे की तरफ धकेल रहा था। लड़की को छेड़ता है तो घर में मदर सिस्टर नहीं है क्या? वो मुसलसल उसे धोए जा रहा था। उरुषा चमकती आंखों से जासिब की धुलाई देख रही थी। इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, उरुषा ने गुस्से से बुलंद आवाज में कहा। तूने हाथ पकड़ा था? हाँ। एक और मुक्का रसीद। इसने कहा था मेरी वीडियो बनाकर वायरल करेगा। इसने ब्लैकमेल भी किया था। उरुषा जैसे गिन गिन कर बता रही थी। लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था तू? हाँ। एक और घूंसा। इसने मुझे कहा मेरी औकात याद दिलाएगा। उरुषा और जोश से बोलने लगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू लड़की की औकात तक जाएगा? एक और लात। और इसने कहा था कि, उरुषा जल्दी से कहने लगी जब वो बेजारी से उसकी तरफ पलटा। मैडम बस करो, जान लोगी क्या उसकी? मजीद कोई जगह नहीं बची जहां मैं हिट करूं उसे। ज़ोहराम ने पलट कर कांधे उचकाए तो वो उसे देखती रह गई। लिबास मलगजा इसलिए था क्योंकि शायद वो कोई मैकेनिक था, मगर उसकी बॉडी, उसका चेहरा, उसकी वजाहत, वो उसे कहीं से भी एक आम इंसान नहीं लगा। एक जगह बची तो है। उरुषा ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। अस्तगफार, कितनी खतरनाक हैं आप। ज़ोहराम ने कानों को हाथ लगाते हुए जासिब को आखिरी लात मारी और हाथ झटक कर उसकी तरफ मुड़ा। थैंक्स, उरुषा ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। लड़ाई झगड़े के दौरान ज़ोहराम की आधी से ज़्यादा शर्ट फट गई थी। ना भी कहें तो चलेगा, ज़ोहराम ने कॉलर ठीक करते हुए कहा। वैसे तो मैं किसी को ओपिनियन देता नहीं, मगर इतना मैं बता दूं कि आपके केस में गलती आपकी है, तभी आपके पीछे पड़ा। ज़ोहराम ने लापरवाही से कहा तो उरुषा ने उसे घूरा। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट? सही कह रहा हूँ। अभी आप जिस तरह से इसे पिटवा रही थी, मुझे तो लग रहा था आप कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हैं। अगर मैं ना आता तो पता नहीं आपका क्या होता। ज़ोहराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ, समझे तुम? हटो अब पीछे। वो उसे परे धकेलती हुई एक अदा से चलकर अपनी गाड़ी में जा बैठी। ज़ोहराम ने तिरछी नज़रों से उसे घूरा। उरुषा ने जैसे ही कार स्टार्ट की, अचानक बोनट के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। जहाँ ज़ोहराम ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं उरुषा ने मदद तलब नज़रों से उसे देखा तो ज़ोहराम का सीना मज़ीद चौड़ा हो गया। वेल, ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। ज़ोहराम ने बोनट खोला तो अंदर से धुआं निकल रहा था। उरुषा के पूछने से पहले ही वो बताने लगा। वो फिक्रमंदी से कभी ज़ोहराम को तो कभी अपनी गाड़ी को देख रही थी। रात के इस पहर अगर वो ना होता तो पता नहीं उसका क्या होता, क्योंकि वो इस पार्टी में अपने घर के मुलाजमों और ड्राइवर से छुप कर आई थी। इन्हें भी फ़ोन करके बुलाना पॉसिबल नहीं था, वरना वो उसके डैड को सब बता देते कि वो रात को 2-3 बजे तक बाहर थी। कोई कपड़ा है कोई? ज़ोहराम के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ज़ोहराम ने कुछ सोचकर अपनी शर्ट उतारी और किसी तपती हुई गर्म वायर को साफ करने लगा। उरुषा ने एक नज़र उसके कसरती जिस्म को देखा जो पसीने से शराबूर हो रहा था। 6 पैक एब्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स, डोले शोले, सब परफेक्ट था। बिलाशुबह उसे हैंडसम कहा जा सकता था। हे मैडम, ताड़ लिया हो तो जाके गाड़ी स्टार्ट कर लो। ज़ोहराम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आई और उसे घूरते हुए गाड़ी में जा बैठी। कार स्टार्ट हो चुकी थी। ओके है? ज़ोहराम ने बोनट गिराकर पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। फिर रुकी, फिर स्क्रीन से उसको मुस्कुराती नज़रों से देखा। वेल थैंक्स तो मैं नहीं कहूँगी, अगर चाहो तो लिफ्ट दे सकती हूँ, उरुषा ने एक अदा से कहा तो ज़ोहराम मुस्कुराते हुए खिड़की पर हाथ रखकर झुका। दोनों के चेहरे करीब थे। एक खूबसूरत लड़की लिफ्ट की ऑफ़र करे तो उसे ठुकराना मेरी बदनसीबी होगी। उरुषा आईब्रो उचकाते हुए मुस्कुराई। लेकिन अगर एक हैंडसम प्लस शर्टलेस प्लस अनजान मर्द के साथ आपको किसी ने रात के इस पहर देख लिया तो आपके लिए मसला बन सकता है मैडम। वो इस्तेहसाई अंदाज में हंसी। फिक्र मत करो, मुझे कोई नहीं देखेगा। उरुषा ने एक आंख विंक की तो ज़ोहराम ने कांधे उचकाते हुए फ्रंट सीट संभाली। पता नहीं क्यों, मगर वो ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के से मुतासिर हुई थी। नाम क्या है तुम्हारा? उरुषा ने सरसरी अंदाज में पूछा तो ज़ोहराम ने पैंट की जेब से कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उरुषा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पकड़ लें, मेरा पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। उरुषा ने एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाए रखा जबकि दूसरे हाथ से वो कागज़ खोले देख रही थी। ज़ोहराम, उसने नाम पढ़कर कागज़ वापस उसकी तरफ बढ़ाया। रख लें, हो सकता है मेरे लायक कहीं जॉब वॉब की ऑफ़र आए तो इस पर मेरा नंबर है, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ज़ोहराम दोनों हाथों को पीछे करके सर टिकाए फुर्सत से उसे देख रहा था। मतलब अभी के लिए बेरोज़गार हो?
عروشہ نے طنز کرتے ہوئے وہ کاغذ ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ استغفار، اپنا بزنس کرتا ہوں، میکینک ہوں، اس نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا تو عروشہ نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ لگتے تو نہیں کہیں سے میکینک، اتنا ہینڈسم میکینک تو کیا لگتا ہوں پھر؟ سہرام نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ جیل سے بھاگے ہوئے کوئی غنڈے لگتے ہو۔ عروشہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ایگزیکٹلی، بٹ آپ کو کیسے پتا؟ وہ پرجوش ہو کر کہنے لگا۔ عروشہ نے باقاعدہ گھوم کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، 7 ملکوں کی پولیس لگی ہے میرے پیچھے، ابھی 2 مہینے پہلے ہی رشیا کی جیل سے بھاگا ہوں، بڑی مشکل سے پاکستان پہنچا ہوں، سہرام نے مزید کہا۔ عروشہ کو اس سے خوف محسوس ہوا مگر خود کو کمپوز کیا۔ ایسے کون سے کالے دھندے کرتے ہو تم؟ عروشہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھے روسٹ کر رہی ہیں میم، میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ سہرام کو جیسے برا لگا۔ ویل، کہاں جانا ہے تمہیں؟ عروشہ کا گھر آنے والا تھا تو وہ کار روک کر پوچھنے لگی۔ بس یہیں اتر جاتا ہوں، تھوڑی ہی دور ہے، چلے جاؤں گا پیدل۔ سہرام گاڑی سے اترا اور اشارے سے گڈ بائے کہتا وہ مڑ گیا مگر پھر رکا۔ ویسے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ ونڈ اسکرین پر جھکا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروشہ خانزادی۔ عروشہ نے گردن اکڑا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ نائس نیم، گڈ نائٹ۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پلٹ گیا اور وہ اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ آج وہ چند دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، واپسی میں ان لوگوں کے ساتھ لنچ کیا۔ اب وہ واپسی گھر جا رہی تھی تب اسے یاد آیا اسے تو لائبریری جانا تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ میں لگائی اور روڈ کراس کر کے لائبریری چلی گئی۔ واپسی پر ایک ہاتھ میں کلچ اور کتاب تھامے دوسرے ہاتھ میں موبائل یوز کرتی ہوئی وہ بے دہانی میں روڈ کراس کر رہی تھی، تبھی سامنے سے ٹرک آنے لگا۔ کسی نے اس کا ہاتھ کھینچا، پینس نہ سنبھل پایا اور وہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر جا گری۔ وہ اس کے اوپر تھی تبھی اسے کچھ نہیں ہوا، البتہ پاؤں پر رگڑ لگی تھی۔ عروشہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سہرام منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے گدی سہلا رہا تھا۔ وہ ایک دم اس پر سے ہٹی۔ تم؟ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنا پاؤں سہلانے لگی۔ یہ کون سا طریقہ تھا سوسائڈ کا؟ سہرام بھی گردن گدی مسلتے ہوئے اٹھا۔ شٹ اپ، میں مرنے نہیں آئی تھی۔ عروشہ نے غصے سے اسے ڈپٹا۔ وہ اب تک اپنا پاؤں سہلا رہی تھی۔ زہے نصیب، آپ پڑھتی بھی ہیں؟ سہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کلچ، موبائل اور کتاب اٹھائی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے تھام کر وہ بھی اٹھی۔ عروشہ کو اب احساس ہوا تھا کہ اس کی کوہنی بھی چھلی تھی۔ وہ اس کے ساتھ روڈ کراس کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ سہرام ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ زیادہ لگی ہے، ہاسپٹل چلو۔ عروشہ نے اسے اس طرح چلتا دیکھ فکر مندی سے پوچھا۔ نو تھینکس، اس نے اس کی کتاب، موبائل اور کلچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر جانے لگا۔ سنو، تمہیں زیادہ لگی ہے، پلیز ہاسپٹل چلو۔ اب کی بار وہ تھوڑی اجلت سے کہنے لگی تو وہ پلٹا۔ اب آپ اتنے پیار سے کہیں گی تو بندہ جہنم بھی چلا جائے، لیکن واپسی پر ایک کپ چائے پیوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے جیسے فرمائش کی تو عروشہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہاسپٹل سے نکل کر ساتھ بنے کیفے میں آ بیٹھے۔ وہ چائے پی رہا تھا جبکہ عروشہ نے اپنے لیے کافی منگوائی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتی۔ وہ بلیک کلر کی شرٹ جس کے سینے کی طرف سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیلے رنگ کی پینٹ میں ملبوس تھا۔ آج وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی مسلسل نظریں خود پر محسوس کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے تو عادت تھی اس طرح سب کی نظروں کی، سبھی اسے دیکھا کرتے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہے۔ بقول اس کے، تمہیں جاب ملی؟ اس نے سرسری سے پوچھا۔ ایسے نصیب کہاں، اب تو دکان بھی ٹھپ ہو رہی ہے۔ سہرام نے کان کی لو مسلتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ تمہاری سی وی میرے پاس ہے، کہو تو میں اپنے ڈیڈ سے بات کروں، شاید تمہاری جاب لگ جائے ان کی کمپنی میں۔ عروشہ نے اسے آفر کی تاکہ وہ اگلے ہی دن مجھے لات مار کر نکال دیں۔ مجھ سے نہیں پہنے جاتی یہ 3 پیس ٹائی بوٹ کف لنکس۔ میں خود کو اتنا آرٹیفیشل جینٹلمین ٹائپ روبوٹ نہیں بنا سکتا، اور جو میرا اسٹائل ہے اس لیے میں مجھے کوئی چرسی ہی جاب دے سکتا ہے۔ سہرام نے لاپرواہی سے کاندھے اچکا کر کہا۔ عروشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں کیسی جاب چاہیے؟ اب کی بار وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر سہرام نے رک کر اسے دیکھا پر ایک طرفہ مسکرایا۔ واللہ اگر ایسی ہی دیکھتی رہی تو میں شرما جاؤں گا۔ ویسے میں تھوڑا بے شرم ٹائپ ہوں، مجھے نہیں یاد آخری بار میں جب شرمایا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے جب بھی شرمایا ہوں اس دن کوئی زلزلہ، طوفان، دھماکہ، ایسا کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوا تھا ہمارے ملک میں۔ میں اس چیز سے خاصا اوائڈ کرتا ہوں۔ سہرام نے ہاتھوں کو باہم جوڑ کر جتنی سنجیدگی سے یہ بات کہی، عروشہ نے اتنا ہی اونچا قہقہ لگایا۔ اف، تمہاری بات ہے۔ خیر تم نے بتایا نہیں کہ تم کس طرح کی جاب چاہتے ہو؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے اڈاپٹ کر لے۔ اب کی بار وہ پھر ہنسی تھی۔
یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ زہرام نے خفگی سے اسے دیکھا تو عروشہ نے معذرت خواہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ مگر کوئی اتنا بڑا بچہ اڈاپٹ کر کے کیا کرے گا؟ اور اس میں تمہاری کیا جاب ہوئی بھلا؟ وہ تھوڑی الجھی ہوئی تھی۔ میرا خرچہ پانی وہ اٹھائے، مجھے رہنے کے لیے گھر سے ہر ماہ نئے کپڑے بنائے، میری ضروریات پوری کرے، مجھے منتھلی اچھی انکم دے۔ زہرام کی ڈیمانڈ سن کر اس نے تعجب سے آئیبرو چکائیں۔ اور بدلے میں تم کیا کرو گے؟ وفاداری؟ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں ان سے وفاداری کروں گا، ان کے گھر کے افرادوں کی حفاظت کروں گا، وقت آنے پر جان بھی دے دوں گا۔ اس نے نارمل انداز میں کہا اور وہ بالکل لاجواب رہ گئی۔ وہ آج 1 ہفتے بعد دوستوں سے ملی تھی، سارا دن ان کے ساتھ گزارا اور اب مووی اور ڈنر سے فارغ ہو کر وہ واپس گھر آ رہی تھی جب اسے لگا کوئی اسے فالو کر رہا ہے، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے سفید کاغذ نکال کر اس پر لکھا نمبر سیو کیا اور اس پر لائیو لوکیشن بھیج دی۔ وہ تھوڑی ہی دور آ پائی تھی تبھی کسی کی گاڑی نے پھر سے اسے فالو کرنا شروع کیا۔ اب کی بار اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ عروشہ نے بمشکل گاڑی سنبھالنا چاہی مگر وہ سنبھل نہ پائی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا، ماتھے سے خون رسنے لگا، بونٹ بھی اکھڑ چکا تھا اور وہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ بمشکل وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ موبائل اس کے لانگ کوٹ کی جیب میں تھا۔ تبھی کچھ لوگ اس تک بڑھے۔ وہ شکل سے ہی غنڈے لگ رہے تھے مگر صرف شکل سے۔ وہ 3 پیس سوٹ والے سوٹڈ بوٹڈ لوگ کسی کے بھیجے ہوئے آدمی لگ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ پکڑو اسے اور گاڑی میں ڈالو، ہاتھ پاؤں باندھ کر۔ ان میں سے ایک نے حکم جاری کیا تو باقی کے 4 لوگ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ڈری سہمی سی وہاں سے بھاگنے لگی۔ آس پاس جنگل تھا، نہ جانے وہ ہڑبڑاہٹ میں کس راستے نکل آئی تھی۔ وہ 4 آدمی اس کے پیچھے تھے اور وہ آگے بھاگ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گری۔ جیسے ہی وہ چاروں اس کے قریب آنے لگے تبھی ایک بائک ایک دم سے جنگل سے نکل کر ان کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ گری ہوئی تھی تو دوسری طرف وہ 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے اور بیچ میں وہ بائک روکے کھڑا تھا۔ عروشہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بائک سے اتر کر ان کی اچھی خاصی درگت بنا چکا تھا۔ آرش آرش اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا جب وہ ہوش میں آئی۔ زہرام وہ لوگ۔ اس کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اسے شرٹ لیس اپنے اوپر جھکا پایا۔ پھر ایک نظر اطراف میں دوڑائی۔ وہ کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہ اس وقت ایک سنگل بیڈ پر موجود تھی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ استغفار، میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ برا ہی مان گیا تھا۔ ویل یہ میرا گھر ہے، یہاں تم سیف ہو۔ عروشہ نے غور کیا تو اسے زہرام کے بازو پر پٹی بندی نظر آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اپنی فکر بھلائے اسے دیکھ رہی تھی جو اب فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے ماتھے کا زخم صاف کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، ذرا سی چوٹ ہے، ادھر دکھاؤ، صاف کر دوں۔ اس کے ماتھے کا زخم صاف کر کے بینڈیج کر چکا تھا۔ زہرام تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ عروشہ کی نظر اس کی چوٹ پر تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح خود سے لاپرواہ سا نفی میں سر ہلانے لگا اور باکس رکھنے اٹھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ چھوٹا تھا، نہ زیادہ بڑا، مگر پرفیکٹ تھا۔ ایک کونے میں اس کی الماری رکھی تھی، ایک طرف اس کا کمپیوٹر سسٹم سیٹ تھا، دیوار کے ساتھ اس کا بیڈ رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے اس کی کل کائنات تھا۔ تم مجھے کیسے اٹھا کر لائے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ جب تم نے لوکیشن بھیجی تو مجھے لگا تم ابھی میرے سر پر پہنچ جاؤ گی اور کہو گی دیکھو میں نے تمہیں ٹریس کر لیا، کیونکہ لوکیشن میرے گھر سے 10 منٹ کے راستے پر تھی۔ مگر جب میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا تو پتہ چلا بیوٹی کوئن کے پیچھے تو گنڈے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تم نے کس کس سے پنگے لے رکھے ہیں جو اتنے بڑے بڑے دشمن بنا کر بیٹھی ہو تم؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں پنگے باز لگتی ہوں؟ عروشہ نے اسے گھورا۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی چیز ہو تم۔ اس نے مزے سے آنکھ دبائی۔ زہرام میری گاڑی، مجھے گھر جانا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ ریلیکس، میرا صرف گھر جنگل میں ہے، خود جنگلی جاہل گنوار نہیں ہوں میں جو لاکھوں کی گاڑی وہیں چھوڑاؤں گا۔ تمہاری گاڑی میری دکان پر کھڑی ہے، تھوڑی انفٹ ہو گئی ہے مگر کل تک ٹھیک کر دوں گا۔ خیر تم نے بتایا نہیں کہ کون تھے وہ لوگ؟ ویسے ان میں سے ایک کے پاس سے یہ کارڈ ملا ہے، شاید کسی مافیا کے بندے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کسی ڈائمنڈ گینگ نامی گروہ کو؟ زہرام نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا جیسے اس نے ناسمجھی سے تھاما، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ او مائی گاڈ، تم پاگل ہو، بہت خطرناک گینگ ہے جن کو تم پیچھے لگا بیٹھی ہو۔ زہرام نے اپنا سر ہی پکڑ لیا مگر جب اسے خاموش پایا تو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اوکے کام ڈاؤن،
आई नो तुम छुप कर आई होगी घर से, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, पीछे के रास्ते से चली जाना घर। ज़हराम ने नरमी से समझाया। मैं सुबह से बाहर थी, ड्राइवर समेत सबको पता था। अब वो सब परेशान हो रहे होंगे और उन्होंने डैड को भी बता दिया होगा। उसने आंखें रगड़कर साफ करते हुए कहा, ओह तो ये मसला हो गया। वेल एक काम करो, तुम अपने किसी मुलाजिम को फ़ोन करके कहो कि तुम अपनी दोस्त के घर रुक रही हो, सुबह आओगी। ओके। उसके कहे पर अमल करके वो अब मुतमईन बैठी थी। तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। ओके, डरो मत, तुम सेफ हो। उसने उसे तसल्ली दी और ख़ुद कंप्यूटर चेयर पर जाकर बैठ गया। वो भला कैसे उस अजनबी पर भरोसा करती। उसे नींद भी बहुत आ रही थी। उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। जब उसकी आंख खुली तो खुद को कमरे में अकेले पाया। अलबत्ता छोटे से किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वो चलती हुई वहाँ आई तो शर्टलेस खड़ा अंडा फ्राई कर रहा था। उरुशा गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। न जाने क्यों मगर ज़हराम में कोई कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसका कसरती जिस्म, उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी मुस्कुराहट। और कल जब उसने बाइक पर एंट्री मारी, कोई और वक्त होता तो ज़रूर उसकी तारीफ़ करती। ओ गुड मॉर्निंग आरिश, उम्मीद है मेरे गरीब खाने में नींद अच्छी आई होगी। वैसे सुबह सुबह ताड़म ताड़ी स्टार्ट। हाँ, उसकी नज़रों की तपिश महसूस करके वो पलटा तो गहरा मुस्कुराया। वो झेंप ही गई थी। फेस वॉश करके जब वो कमरे में आई तो वो नाश्ते की ट्रे बेड पर रख कर उसी का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं कल मैं कैसे इतनी जल्दी सो गई, घर पर तो नींद ही नहीं आती, वो मुस्कुरा कर बता रही थी जबकि वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो निखरी निखरी उसे प्यारी लग रही थी। जाहिर है नशे का असर था। उसने कांधे उचकाकर कहा। वो चौंकी। नशे का असर? क्या मतलब? कैसा नशा? ज़हराम ने धीरे से ट्रे उठाकर साइड में रखी और अपने और उसके दरमियान का फासला ख़त्म किया। वही नशा जो मैंने तुम्हें दिया था रात, उस दवाई में डालकर। ज़हराम की आंखों से अचानक उसे खौफ आने लगा। उसकी सांसों का तनफ्फुस तेज़ होने लगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उरुशा की आंखों में डर था। समझ आएगा भी कैसे? तुम कल रात नशे में थी, कहा तो है दवाई में नशा था। ज़हराम की नज़रों से अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। तुमने क्या किया कल रात मेरे साथ? डर जाहिर होने लगा। वो सांस रोके उसे देख रही थी जबकि ज़हराम की तपती सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। बहुत कुछ। ज़हराम ने धीरे से चेहरा इतने करीब किया कि वो आंखें मीच गई। ज़हराम को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने हिचकी ली। लहजे में बहुत कुछ था, जैसे अभी ही कोई मान टूटा हो। जाहिर है यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम भी ना अजीब। मैं तो चेक कर रहा था कि तुम कितनी बहादुर हो, जो तुर्रम खान बनकर बड़े बड़े गुंडों से पंगे लिए बैठी हो और अंदर मेरे सामने भीगी बिल्ली बनी हुई हो। हद है कसम से, सारा मूड स्पॉइल कर दिया। वो अपने असली अंदाज में वापस आया तो रुषा ने पट से आंखें खोली। तुम वाकई मजाक कर रहे थे? तो और क्या? उसने लापरवाही से कांधे उचकाए तो रुषा ने उसे गौर से घूरा। अब क्या? मुझे खाओगी क्या? नाश्ता करो जल्दी। तुम्हारे सो जाने के बाद मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया था ताकि तुम जब अपने घर जाओ तो किसी को शक ना हो तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। लेकिन सुनो, तुम अपने घर वालों को इस बात से आगाह कर दो क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। उसने उसे मशवरा दिया जबकि वो नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। नाश्ते से फारिग होकर वो घर के बाहर आ खड़ी हुई। वो घर वाकई जंगल में था। वजह तो उसने नहीं पूछी मगर इतना जान गई कि वो अकेला रहता है। वो बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जब बाहर आया तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो ब्लैक शर्ट पर खुली लेदर की जैकेट पहने, गले में चेन डाले, हेलमेट पहनता हुआ बाहर आ रहा था। वो बाइक राइडर लग रहा था। उसकी स्पोर्ट्स बाइक लगभग 10-12 लाख की तो होगी। उरुशा ने अंदाज़ा लगाया। बैठो, उसने बाइक स्टार्ट करके उसे कहा। वो एक टांग इधर एक उधर करके बैठ गई। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरमा, ख़वातीन ऐसे नहीं बैठती, उसने टोका। बाइक इतनी लश और बाइक राइडर इतना हैंडसम हो तो सब जायज़ है। उरुशा ने मज़े से कहा। अस्तगफार, यानी मैं मान लूँ तुम मुझे ताड़ रही थी? ज़हराम ने खफगी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वो उसे अपनी दुकान पर ले गया जहाँ उसकी गाड़ी तैयार खड़ी थी। बात सुनो आरिश, तुम गाड़ी में जाओ, मैं पीछे से तुम्हें फॉलो करता हूँ और प्रोटेक्शन भी दूंगा। वो बाइक से उतरी तो ज़हराम ने हेलमेट उतार कर कहा, मेरा नाम उरुशा है, आरिश नहीं। उसने तसी की। मैं तो यही कहूँगा। क्या है, अब क्या देख रही हो? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। बहुत ताड़ लिया। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा तुम पसंदीदगी की निगाह से देख रही हो या मुझसे भी दुश्मनी करने। उफ, जाओ भी अब। वो झुंझला कर उठी थी। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मेरे साथ रेस लगाओगी आरिश?
وہ گاڑی بھگا رہی تھی، تبھی وہ بائک دوڑاتے ہوئے اس کی ونڈ اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، ہار جاؤ گے؟ عروشہ نے مزے سے آنکھ دبائی۔ دیکھتے ہیں۔ اس نے بائک ایک سائڈ پر روکی، ہیلمٹ اتارا، جیکٹ اتاری اور اس کی طرف بڑھائی۔ واپسی پر لے لوں گا۔ عروشہ نے اس کی جیکٹ اور ہیلمٹ لے کر فرنٹ سیٹ پر رکھا۔ زہرام نے دونوں ہاتھ سے بائک بکھیرتے ہوئے ٹھیک کی، شرٹ کے بٹن کھولے، سگریٹ منہ میں دبا کر لائٹر سے سلگایا اور اسے اشارہ کیا۔ عروشہ نے جواباً سر ہلایا۔ اگر یہ اس طرح کرے گا تو میں واقعی ہار جاؤں گی۔ عروشہ نے اس اسٹائلش بائکر کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ وہ کسی کے جھانسے میں نہ آنے والی لڑکی یہاں پھسل رہی تھی۔ وہ منظر کچھ یوں تھا کہ وہ واقعی اسے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ کھلا گریبان، گلے میں چین، ہوا سے اڑتے بال، شرٹ کے 2 کھلے بٹن۔ وہ پوری توجہ سے بائک بھگا رہا تھا اور وہ بمشکل اس پر نظر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی زہرام نے اچانک بریک لگائی تو وہ بھی رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میڈم، گھر آ چکا، جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سنوارتے ہوئے آنکھ مار کر کہا تو عروشہ کو ہوش آیا۔ وہ جھینپ ہی گئی۔ اس کا سامان اسے دے کر وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھی، اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی اور وہ اس کی کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ دھیمے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ یاسید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب منظور خدا ہوگا۔ زہرام نے ہاتھ سر تک لے جا کر اشارے سے خدا حافظ کہا اور بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا، جبکہ وہ آج بھی اسے تھینکس نہیں کہہ پائی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو حامد رضا خان گھر میں موجود تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر شاکڈ ہوئی، پھر دوڑ کر ان کے سینے سے آ لگی۔ وہ پہلے ہی پریشان ہو گئے تھے۔ عروشہ، تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں تھی تم؟ تم نے کہا تم دوست کے گھر ہو، مگر مجھے تو لگا وہ لوگ تمہیں لے گئے۔ میں ڈر گیا تھا، وہ بہت خطرناک ہیں، وہ دشمن بن چکے ہیں میرے۔ وہ واقعی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈ، انہوں نے واقعی مجھ پر اٹیک کیا تھا، مگر میں بچ نکلی تھی۔ میری دوست کا گھر پاس تھا تو رات وہیں چلی گئی۔ میں بھی ڈر گئی تھی ڈیڈ، وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ حامد رضا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑے اس کے چھوٹے سے والیٹ پر گئی۔ اس نے والیٹ اٹھا کر کھولا تو اندر اچھی خاصی رقم رکھی تھی۔ عروشہ کی تصویر بھی لگی تھی۔ زہرام نے مسکراتے ہوئے اس کی تصویر کو چھوا، پھر کچھ سوچ کر تصویر نکالی اور اپنے والیٹ میں لگا لی۔ پرفیکٹ۔ پھر ایک نظر اس کے والیٹ کو دیکھا۔ یعنی خدا کو منظور ہے ہمارا ایک بار پھر ملنا۔ نائس۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ حامد نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے والے ہیں۔ عروشہ پہلے ناخوش تھی مگر پھر راضی ہو گئی۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بلایا، وہ دیکھ بھال کر ہی ہائر کرنا چاہتے تھے، جبکہ عروشہ کے ذہن میں صرف ایک شخص ہی اس لائق تھا۔ مگر قسمت خراب، جیسے اس نے کال کرنی، موبائل ہاتھ میں چھوٹ کر گر گیا اور اب آن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر وہ لینڈ لائن سے کال کرتی تو اس کے لیے اس کے پاس وہ سفید کاغذ ہونا چاہیے تھا جس پر اس کا نمبر درج تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ کل ہی اس کے ڈیڈ ان باڈی گارڈز کو بلا کر ان کا انٹرویو کرنے والے تھے اور وہ بس رو دینے کو تھی۔ آج اس کے گھر آیا تھا بائک سائڈ پر لگا کر۔ وہ جیسے ہی گیٹ کی طرف آیا اسے لمبے چوڑے ہٹے کٹے لوگوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی۔ کہیں محل کی شہزادی کے لیے لڑکے تو منتخب نہیں کیے جا رہے؟ وہ سر جھٹک کر اندر آنے لگا جب گارڈ نے اسے روکا۔ بھائی ادھر لائن میں لگو، سب کا نمبر آئے گا۔ شاباش۔ اس نے گارڈ کو گھورا۔ ارے بھائی، میں یہ پرس واپس۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو گئے بہت بہانے، اب لائن میں لگو، صاحب یہیں آ رہے ہیں۔ گارڈ نے ایک نظر ان سب آدمیوں کو دیکھا، ایک طرف زہرام کو۔ وہ ان سب میں سب سے زیادہ ینگ، دلکش اور الگ ہی لگ رہا تھا۔ گارڈ کی بات پر وہ سر جھٹک کر لائن میں آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 60 سالہ آدمی ان تک بڑھا، تنے نقوش کا مالک۔ وہ ایک کو رک رک کر مختلف سوال پوچھ رہا تھا۔ اس تک آ رکا، ایک نظر زہرام کو دیکھا جو نیوی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ باڈی بھی پرفیکٹ تھی، قد کاٹ بھی بہترین۔ اگر میری بیٹی تمہیں 300 تھپڑ، 200 مکے، 100 لاتیں رسید کرے اور اس کا اس سے بھی دل نہ بھرے تو انگریزی میں تمہیں گالیاں دے، اس کے باوجود بھی تم اس کے باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ اسپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ وہ جو ٹہلتی ہوئی باہر آ رہی تھی اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت لیے اپنے ڈیڈ کی طرف آئی۔ میں اس کا باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اس پر اپنا خون بھی معاف کر دوں گا۔ اس نے کان کی لو مسلتے ہوئے کاندھے اچکا کر کہا، پھر ایک نظر ان کے پیچھے کھڑی عروشہ پر ڈالی جو اشارے سے اسے ہائی کہہ رہی تھی۔ کانگریچولیشنز، یو آر ہائر۔ اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے واپس مڑے تو اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کوئی لمبا کھینچ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کا سر تھپک کر آگے بڑھ گئے۔ البتہ سارے آدمی جو انٹرویو کے لیے آئے تھے
وہ زہرام کو گھورتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ ہے تمہیں کیسے پتا کہ میرے ڈیڈ باڈی گارڈ رکھ رہے ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ مجھے کیا پتا بھائی، میں تو یہ پرس واپس کرنے آیا تھا۔ اس نے عروشہ کا والیٹ اسے تھمایا تو اس کے لب اوہ میں گول ہوئے۔ اوہ یعنی یہ ایک حسین اتفاق تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جب تمہیں پتا تھا میرے پاس جاب نہیں ہے تو تم خود مجھے اس انٹرویو کے لیے انفارم نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ اب میں تمہارے ڈیڈ کو منع کر کے آتا ہوں، مجھے نہیں کرنی یہ جاب۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا تو عروشہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ پلیز میری بات تو سنو، میں تمہیں کال کرنے والی تھی مگر موبائل گر کر آف ہو گیا اور تمہارا وہ بایو ڈیٹا والا کاغذ بھی گم ہو گیا۔ سچ میں بہت پریشان تھی کہ تمہیں کیسے انفارم کروں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اب رونے مت بیٹھ جانا۔ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ اسے رہنے کی بھی جگہ ملی تھی، کھانا، کپڑے، جیسا وہ چاہتا تھا سب کچھ ملا تھا سوائے اس کی ڈریسنگ کے۔ وہ یونی کے لیے تیار تھی مگر وہ اب تک باہر نہیں آیا تھا۔ وہ بنگلے سے نکل کر سامنے والے پورشن کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ جیسے اس کے روم میں آئی ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر مڑی۔ زہرام اسے یہاں دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ میڈم کچھ تو شرم کریں، اب میں آپ کا باڈی گارڈ پلس ڈرائیور ہوں۔ اس طرح اپنے باڈی گارڈ کو تاڑنا رولز کے خلاف ہے۔ اب وہ مزے سے کہتے ہوئے اپنی یونیفارم کی شرٹ پہن رہا تھا۔ میں رولز کو فالو نہیں کرتی۔ بائی دا وے ڈیئر باڈی گارڈ، پہلے دن ہی لیٹ۔ اب کہ وہ پلٹی تو وہ کوٹ اور ٹائی پہن چکا تھا۔ یار کہا تو تھا یہ والی ڈریسنگ نہیں ہوتی، اس میں مجھ سے لڑائی بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب سارا دن تمہارے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دشمن سے سامنا نہ ہو۔ میرے ڈریس کا کچھ کرو یار۔ آخری میں وہ منہ بسوڑ کر کہنے لگا تو وہ مسکرائی۔ چلو آج یونی کے بعد تمہارے گیٹ اپ پر کام کریں گے، اوکے؟ وہ اسے تسلی دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جب وہ باہر آیا تو وہ موبائل میں مصروف تھی۔ زہرام نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میم پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ادا سے اندر جا بیٹھی۔ زہرام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ واپسی پر اسے بوتیک لے آئی۔ اسے چند ڈریسز دلایا اس کی پسند کے۔ اب وہ ایک عام سا اسٹائلش گیٹ اپ کرنے والا تھا۔ وہ اسے ہی گیٹ اپ میں اچھا لگتا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے بھی اسے منع نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی ضد پر ہمیشہ راضی رہتے تھے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ باہر ہوتی تھی، کبھی کسی ریسٹورینٹ جانا تو باڈی گارڈ، کبھی کسی پارٹی جانا تو باڈی گارڈ۔ اس کے ڈیڈ واپس ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب وہ کافی بے فکر تھے، اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی اپنے باڈی گارڈ پر عاشق ہو چکی ہے۔ ڈیڈ میری برتھ ڈے آ رہی ہے اور آپ اس دفعہ بھی نہیں آنے والے؟ وہ جو پانی کی بوتل لیے ٹیرس پر ٹہل رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بنگلے کی چھت پر کھڑی موبائل پر بات کر رہی تھی، ساتھ بار بار آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ حامد صاحب نے پہلے اسے پیار سے سمجھایا، پھر سخت سست سنا کر فون بند کر دیا اور وہ اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ عارش، عارش۔ اس کی آواز پر وہ چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے پورشن کے ٹیرس پر کھڑا اشارے سے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ عروشہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے اشارہ کر کے اسے تسلی دی کہ وہ آ رہا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ چھت پر موجود تھا۔ وہاں ایک کاؤچ پڑا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ وقفے سے آنسو صاف کر رہی تھی اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں واقعی کوئی ضروری کام ہو، تم یوں کیوں نہیں کرتی کہ اپنا برتھ ڈے اپنی دوستوں کے ساتھ مناؤ؟ اس نے اسے سمجھایا۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی؟ نہیں زہرام، میرا برتھ ڈے تب اسپیشل بنتا تھا جب میری مما ہوتی تھی اور میں اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ایک وقت تھا جب ڈیڈ میرے ساتھ ہوتے تھے مگر اس کے بعد وہ پیسے دے دیتے ہیں، گفٹس بھیج دیتے ہیں اور میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی تو زہرام نے دھیرے سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں بتاؤں تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے بہت نرمی سے اس سے پوچھا۔ عروشہ نے چہرہ اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ہر پل کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، کوئی ہو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، جس کے ساتھ میں آزاد اور خوشی محسوس کر۔ اس نے حسرت سے کہا، کیا تم اپنا دن میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ میں تمہارا باڈی گارڈ بعد میں ہوں، پہلے تو دوست ہوں نا تمہارا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے رونا ہے زہرام، مجھے ٹیشو مت دینا، عروشہ نے التجائی انداز میں کہا۔ کاندھا اور بندہ دونوں حاضر ہیں سرکار۔ زہرام نے باہیں پھیلائیں تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ زہرام بہت نرمی سے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی روتی رہی مگر پھر نہ جانے کب وہ اس کے سینے سے لگی سو چکی تھی۔ زہرام نے اسے گود میں اٹھایا اور نیچے اس کے کمرے میں لے آیا۔ اسے اس کے بیڈ پر لٹا کر وہ پلٹنے لگا، پھر رکا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے اس کے گال تھپکے، پھر اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے قریب ہوا، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا
اس کے رخساروں پر لبوں سے مہر ثبت کی، پھر گہری نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، جذبات گستاخی پر اکسا رہے تھے، سانسوں کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا، وہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے لبوں کو قید کر کے بہت نرمی سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی، مگر شاید نیند گہری ہو چکی تھی، مگر وہ جھکا اپنا کام کرتا رہا، پھر رک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور شرٹ نیچے کو کھسکائی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر کیا اور شرٹ اوپر کر کے اس کی ناف پر جھکا۔ وہ نیند میں ہلکی آہیں بھر رہی تھی، تبھی وہ دور ہوا، اس کی شرٹ درست کی اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ کوئی گناہ نہیں، یہ میرا حق ہے اور اپنا حق تو میں لیتا رہوں گا۔ اس کے اوپر چادر ٹھیک کرتے ہوئے وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ آج پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے جاب کرتے ہوئے۔ وہ باڈی گارڈ سے زیادہ اس کا پارٹنر لگتا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کچھ خریدتی اس کا مشورہ لازمی لیتی۔ اسے ہر جگہ زہرام کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے بنا کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ آرش، وہ لان میں جھولے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ روشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے 2 دن کے لیے چھٹی چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، انداز کافی بدلا ہوا تھا۔ زہرام، کل میری برتھ ڈے ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا، وہ بھی اس موقع پر؟ آئی ایم سوری آرش، مجھے جانا ہوگا، میرا جانا ضروری ہے، وہ نظریں چرا کر کہہ رہا تھا۔ عروشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ زہرام اس کے قریب ہوا، آس پاس دیکھا کوئی ملازم یا ملازمہ نہ تھے، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بہت نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، ہم ساتھ کیک کٹ کریں گے، اوکے، اور ڈنر بھی کریں گے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، وہ وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جب سے گیا تھا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ آج ہی تو گیا تھا وہ، مگر لگ رہا تھا جیسے کتنے دن گزر چکے اس کے بنا۔ 12 بجنے میں پورا 1 گھنٹہ باقی تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ شاید کوئی میسج تھا۔ 60 منٹ لیفٹ، انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس نے اچنبے سے میسج دیکھا، پھر گھڑی دیکھی تو پورے 11 بج رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل پرے کیا۔ ہوگی کوئی دوست، اسے کیا، اس کا اسپیشل پرسن اس کے پاس نہیں تھا۔ ابھی 1 ہی منٹ گزرا تھا، پھر دوبارہ موبائل پر میسج آیا، 59 منٹس لیفٹ۔ اس نے میسج اگنور کیا اور فریش ہونے چلی گئی۔ اکثر وہ تبھی نہانے جاتی تھی جب اسے اسٹریس محسوس ہوتا تھا۔ اسے شاور لے کر سکون ملتا تھا۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو تب بھی میسیجز آئے جا رہے تھے۔ پھر 1 منٹ بعد وہ بالوں میں ٹال لپیٹے موبائل چیک کرنے لگی تو لاک سکرین پر میسیجز جمع تھے۔ 58 منٹس لیفٹ، 57 منٹس لیفٹ، 56 منٹس لیفٹ، ایسے ہی بہت سارے میسیجز تھے۔ آخر کون ہے یہ اور کیوں کاؤنٹ کر رہا ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھا اور بال سکھانے لگی۔ اتنا اچھا سا تیار ہوں گی اور اسٹیٹس لگاؤں گی تاکہ جب وہ دیکھے تو اسے پتہ چلے میں مر نہیں رہی اس کے لیے۔ اس کے بنا بھی میری زندگی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے اس پر کرش ہے، مگر میں جان بوجھ کر اسے شو آف کرواؤں گی اور اس کی ڈنر کی آفر بھی ریجیکٹ کر دوں گی۔ آیا پڑا، اگر صرف باڈی گارڈ بننا چاہتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیا ڈریس تبدیل کرنے لگی، ہلکا میک اپ کیا اور موبائل نکال کر اپنے خود کے لیے پھول کے بوکے آرڈر کیے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے پرفیوم لگا رہی تھی جبکہ موبائل پر میسیجز کا نوٹیفیکیشن جاری تھا۔ 12 میں 5 منٹ تھے جب وہ اپنے کمرے کی خوشگوار حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ملازم نے اس کے آرڈر کیے پھولوں کو اس کے کمرے میں سجا دیا تھا۔ اب وہ پکچرز بنا رہی تھی، تبھی سارے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ وہ موبائل کی ٹارچ لیے ملازم تو کبھی گارڈ کو آواز دینے لگی، مگر بنگلہ جیسے سنسان پڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تبھی وہ پچھلے لان کی طرف آئی جہاں سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا، مگر اس کی نظر اوپر چھت پر جا رہی سیڑھیوں پر گئی جہاں پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ وہ تعجب سے ان پھولوں پر چلتی ہوئی اوپر آئی۔ چھت پر اندھیرا تھا، تبھی اس نے آواز سنی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ایک دم سے ساری لائٹس آن ہوئی اور وہ دنگ رہ گئی۔ چھت پر سارا سیٹ اپ لگا ہوا تھا اور وہ سامنے گلابوں کا بہت بڑا فل سائز والا بوکے لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، مینی مینی ریٹرنس آف دا ڈے۔ آرش، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ جو آدھے گھنٹے پہلے اس سے ناراض تھی اب ساری ناراضگی بلائے دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ پھولوں کا بوکے زہرام کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، اس کے گلے لگی خوشی سے رو رہی تھی۔
زہرام نے دھیرے سے اسے الگ کیا اور آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ مس بیوٹی کوئین، ایسے روتے نہیں ہیں۔ عروشہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آج رات تم نہ ہوتے تو میں تم سے کبھی بات نہ کرتی، وہ لاڈ دکھا رہی تھی جبکہ وہ گہرا مسکرایا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ میں اپنی پرنسس کو ناراض کر دوں؟ اچھا چلو کیک کٹ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی ملازم یہاں پہنچ جائے اور تمہارے ڈیڈ کو کال کر کے بتائے کہ آپ کی بیٹی کے اس کی باڈی گارڈ سے چکر چل رہا ہے۔ زہرام کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ دونوں نے ایک ساتھ کیک کٹ کیا۔ زہرام اسے اپنے ساتھ باہر ڈنر پر لے گیا تھا، پچھلے راستے سے۔ وہ شہر کے سب سے مشہور ہوٹل کی چھت پر موجود تھے۔ وہ چھت 12ویں منزل پر تھی۔ نیچے شاپنگ مال تھا، اوپر فلیٹ سے سینما اور بہت کچھ، جبکہ وہ سب سے اوپری منزل کی چھت پر پہلے ہی بکنگ کروا چکا تھا جو پوری ڈیکور کی گئی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ ڈنر کیا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی بیوٹیفل؟ اس نے عروشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام کر اٹھی۔ مدھم میوزک پر وہ دونوں سلو ڈانس کر رہے تھے۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ جاری تھا۔ وہ دنیا جہاں بھلائے اس کی آنکھوں میں گم تھی۔ پھر دھیرے سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کچھ سوچ کر عروشہ نے سرگوشی کی۔ میں بھی۔ پہلے میں۔ عروشہ نے ضد کی تو وہ خاموش ہوا۔ مجھے کبھی کوئی پسند نہیں آیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، مگر جب سے تم ملے ہو تم پر نظر ٹھہر گئی ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر کہہ رہی تھی۔ استغفار، یعنی آپ کی وہ والی نظر تھی مجھ پر؟ وہ جھینپ ہی گیا تھا مگر وہ رکی نہیں۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو زہرام۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارے بارے میں نہ سوچوں، مگر دل پر اختیار ہی نہیں۔ وہ اپنا حال دل بیان کر رہی تھی اور زہرام مسکرا رہا تھا۔ آخر وہ اس کے دل میں جگہ بنا ہی گیا تھا۔ مگر جب تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھے تو تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ جیسے میں کرش سمجھ رہی تھی وہ اصل میں محبت تھی۔ اس نے محسوس کیا زہرام کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ شاید وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں کے حصار میں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی زہرام، میں نہیں روک پائی خود کو۔ مجھے محبت ہو گئی تم سے۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ میں غلط نہیں ہوں زہرام؟ وہ رونے لگی تھی۔ زہرام نے اسے یوں ہی سینے سے لگے رونے دیا۔ مگر ایک مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا پائی کبھی۔ ڈر تھا کہ تم دور نہ ہو جاؤ، یہ جان کر کہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ زہرام کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرے۔ مام نے کہا تھا میرے ماموں جان جو پہلے گاؤں میں رہتے تھے پتہ نہیں اب کہاں ہیں۔ مام نے کہا تھا انہوں نے بچپن میں ہی مجھے مانگ لیا تھا اپنے بیٹے کے لیے، مگر ڈیڈ اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ میرے نانو جان کی فیملی کو بہت کمتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے وہ گاؤں کے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، مگر میری مما بھی تو وہیں کی تھی نا۔ ڈیڈ نے میرے بچپن میں ہی مام کا مائکہ جانا بند کر دیا تھا۔ وہ کوئی سی کہے جا رہی تھی جب زہرام کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، مگر وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ مام جب بیمار تھی انہوں نے کہا تھا اگر انہیں کچھ ہوا تو میں خود اپنے نانو لوگوں کو ڈھونڈوں، اپنے ماموں سے ملوں۔ مام میرے اس کزن کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اس کی باتیں بتاتی تھی کہ وہ بچپن میں ایسا تھا ویسا تھا، مگر وہ کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ مام کی ڈیتھ کے بعد مجھے اگر کچھ یاد رہا تو بس یہ کہ میں اس شخص کی امانت ہوں۔ مگر زہرام، میں نے انہیں بہت ڈھونڈا۔ میں 3-4 سال سے انہیں ڈھونڈ رہی تھی، مجھے وہ کہیں نہیں ملے۔ تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں نا؟ میں نے ان کا مان رکھا تھا نا؟ اس کی آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں، جبکہ اس کی باتوں پر زہرام کچھ پل تو بالکل ساکت رہ گیا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ کوشش کر چکی تھی؟ کیا وہ غلط نہیں تھی؟ زہرام، میری زندگی پر میرا بھی تو حق ہے نا؟ میں بھی تو اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں نا؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، گناہ تو نہیں کیا نا؟ وہ اس سے وضاحت چاہ رہی تھی جب اس نے اسے خود سے دور کیا۔ وہ ڈر اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم حق پر ہو، زہرام نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ عروشہ کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ زہرام اس سے ایک قدم دور ہوا اور ٹیبل سے ایک خاص گلاب اٹھا کر گھٹنا موڑے زمین پر بیٹھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی آرش؟ زہرام نے پھول اس کی طرف بڑھائے، آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے کہا تو مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تبھی اسے پھول کی پتیوں کے درمیان کچھ دکھائی دیا۔ اس نے پھول تھام کر اندر دیکھا تو ایک نگینہ چمک رہا تھا۔ وہ ایک رنگ تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زہرام نے اسے وہ انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ بالآخر سالوں کا انتظار ختم ہوا۔ وہ جو اس سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا تھا آج خدا سے شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا گیا تھا۔ آج 2 ہفتے ہو چکے تھے انہیں اس رشتے میں آئے ہوئے۔ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے پورے شہر گھوما تھا
بہت خوش تھے وہ دونوں۔ زہرام نے اسے شاپنگ کروائی جبکہ وہ اب اس کے بیڈ پر کوہنی پر زور دیے لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے خریدے گئے کپڑے لگا کر چیک کر رہی تھی۔ یہ دیکھو زہرام، یہ کتنا اچھا ہے نا، اف میرا تو دل ہی آ گیا ہے اس پر، اس نے چہک کر کہا تو محض مسکرایا۔ یہ کیا ہے؟ او گاڈ! وہ جو شاپنگ بیگ باقاعدہ الٹ کر چیزیں نکال رہی تھی، ایک میں سے نائٹی باہر آ گری تو شرم سے سرخ ہوئی۔ زہرام نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، کرو کرو، یہ بھی ٹرائی کرو، زہرام نے مزے سے کہا تو عروشہ نے اسے گھورا۔ بے شرم، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ وہ اٹھ کر اس کے بالکل پاس آیا تو وہ دور ہوتی گئی۔ حرکت میں اکثر برکت ہوتی ہے جانم، پہن کر چیک کرو، آئی سوئر صرف ایک بار دیکھ کر باہر چلا جاؤں گا۔ اس کی تازی فرمائش پر وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر اس کی تو سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو ہر رات اس کے پاس ہوتا ہے۔ زہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے لگایا۔ ہڑبڑاہٹ میں عروشہ کے ساتھ سے نائٹی چھوٹ کر گری، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زہرام نے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھک کر کسنگ اسٹارٹ کی تھی۔ ہاتھ اس کی کمر سے پیٹ تک آئے تھے۔ عروشہ نے مضبوطی سے اس کی شرٹ دبوچ رکھی تھی۔ زہرام کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر آخری کپڑے کو چھیڑ رہے تھے۔ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ دور ہوتا تو وہ کچھ کرتی نہ۔ زہرام نے اس کی گردن پکڑ کر لو بائٹ کی تو اسے سسکی نکلی تھی۔ تبھی زہرام کے موبائل پر کال آنے لگی تو اس سے دور ہوا۔ عروشہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر باہر چلا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج اس کے اچھے خاصے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ بار بار لبوں کو چھوتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اوپر چھت پر آئی۔ اسے ٹیرس پر تلاش کر رہی تھی، شاید وہ اوپر آئے، شاید وہ اسے دیکھ لے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں اس کے دیدار کو ترس رہی تھی۔ تبھی اسے وہ نظر آیا، ڈھیلی سی شرٹ ٹراؤزر میں ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے، دوسرے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ شاید کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ زہرام کی 1-2 بار اس پر نظر پڑی۔ عروشہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو زہرام نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تقریباً 2 سے 3 بار ایسا ہوا۔ عروشہ کو غصہ آیا تھا، وہ کیسے اسے اگنور کر رہا تھا۔ عروشہ نے اسے کال ملائی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا، مطلب وہ اس وقت کسی اور نمبر کا یوز کر رہا تھا۔ زہرام، اس نے زہرام کو آواز لگائی تو ایک نظر اسے دیکھ کر ٹیرس سے واپس نیچے چلا گیا۔ اس کا یہ عمل عروشہ کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کی اتنی ہمت، مجھے اگنور کرے؟ ہاں؟ اس نے بیڈ کے تکیے اٹھا کر نیچے پھینکے۔ یہ کون سا وقت ہے کسی سے بات کرنے کا؟ اس وقت کس کے ساتھ مصروف تھا؟ دوسری طرف ایسا کون تھا جس کی وجہ سے یہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا؟ عروشہ نے ہاتھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں گرا دیں۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں تبھی وہ غصے سے اٹھی۔ نہیں مسٹر زہرام، ہمیشہ جو تم چاہو وہ نہیں کر سکتے، تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ غصے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور غصے سے باہر نکلی۔ اس کے پورشن کا دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ ہینڈل گھما کر وہ اندر آئی تو وہ کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا، ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بال سہلا رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹا تو اسے کھڑا پایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسپاٹ انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ غصہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا، اوپر سے وہ انجان بنا اسے مزید تیش دلا رہا تھا۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں، ہاں سنبھال لوں گا سب۔ کسی سے اب بھی بات کر رہا تھا جبکہ نظریں عروشہ پر تھیں۔ عروشہ سے مزید اس کا یہ رویہ برداشت نہ ہوا تو اس نے غصے سے اس کا فون جھپٹا اور دیوار پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا سے کبھی اسے اور کبھی اپنے ٹوٹے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے عروشہ؟ اس نے غصے سے کہا، انداز میں بلا کی سختی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید ڈر جاتی مگر ابھی اس پر غصہ غالب آ چکا تھا۔ شاید یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اس کا پورا نام لیا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس وقت تک کس کے ساتھ کال پر مصروف تھے؟ تم کسے تسلیاں دے رہے تھے؟ ہاں؟ وہ دھاڑی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ دوست تھا میرا ایک، زہرام نے درستی سے کہا۔ تو دوست کے لیے مجھے نظر انداز کرو گے تم؟ ہاں تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ ہاں تمہاری اتنی ہمت تم مجھے اگنور کرو؟ وہ غصے سے شیرنی کی طرح غراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دور دھکیلا۔ 1 بار 2 بار 3 بار زہرام نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر دیوار سے پن کیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں ہرگز اگنور نہیں کر رہا تھا، بس اپنی نظروں سے قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج جو کچھ صبح ہوا میرے جذبات اب تک نہیں سنبھلے۔ اوپر سے تم ایسے کپڑے پہن کر میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔
تم سے بھاگوں نہیں تو تم ہی بتاؤ کیا کروں، وہ جنون بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عروشہ ایک پل کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی چھوٹی شرٹ اور ٹراؤزر کافی فٹ تھے۔ تمہاری یہ قاتلانہ آنکھیں، یہ گلابی ہونٹ، تمہاری یہ سراہی دار گردن کا یہ تل، تمہاری کمر، تمہاری مدھم سانسیں اور یہ دھڑکنیں۔ وہ اس پر جھکا، شدت سے اسے کمر سے تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر جنون خیر انداز میں کہہ رہا تھا۔ عروشہ کی سانسوں کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ یہ سب مجھے بہکاتی ہے، مجھے دعوت دیتی ہے۔ میں کتنا بھی بھاگ لوں تم سے، مگر میں نہیں کر پا رہا خود پر قابو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں آرش؟ تو میرے جذباتوں کو بگاڑ رہی ہو، میرے اندر کی آگ کو بھڑکا رہی ہو تم۔ اس کے کان کی طرف جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر دانت سے نشان بنا گیا۔ عروشہ کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا، مگر وہ جاتی بھی کیسے؟ زہرام نے اسے پوری طرح سے قابو کیا ہوا تھا۔ کیوں کرتی ہو مجھ پر اتنا ظلم؟ ہاں، پاگل کر رہی ہو تم مجھے۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ ہاں، زہرام نے اس کی شرٹ کو دبوچ کر سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی زبان تو تالو سے بند تھی۔ مگر اب میں بتاؤں گا تمہیں کہ ظلم کرتے کیسے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھائے اندر جانے لگا۔ نہیں زہرام، چھوڑو مجھے پلیز، وہ مسلسل مچل رہی تھی۔ زہرام نے اسے قابو کرتے ہوئے کاندھے پر ڈالا اور اس کی پشت پر مسلسل مکے مارے جا رہی تھی، مگر اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زہرام نے اسے بیڈ پر لا کر پٹخا اور دروازہ لاک کیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس پر اپنا پورا وزن ڈال کر جھکا۔ چپ، میں نے کہا چپ کر کے لیٹی رہو، وہ دبے دبے غصے سے کہنے لگا، مگر وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی؟ ہاں؟ زہرام نے اٹھ کر کھوٹی پر ٹنگا اپنا بیلٹ کھینچ کر نکالا۔ عروشہ اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی تو زہرام نے اسے ایک جھٹکے سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ اوندھے منہ جا کر گری۔ زہرام اس کی کمر کو اپنی ٹانگوں سے قابو کر کے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے انہیں بیلٹ سے باندھ چکا تھا، پھر یوں ہی جھک کر اس کی پشت پر لب رکھے۔ تم میرے ساتھ زور آزمائی کرو گی؟ ہاں؟ وہ الٹی لیٹی تھی اور وہ اس کے اوپر جھکا اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس کی جان نکال رہا تھا۔ زہرام کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عروشہ بے بسی بھرے غصے سے چیخی تو وہ ہنسا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی میں تمہیں اگنور کرتا ہوں، اب جب پورا تمہاری طرف متوجہ ہوں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر لیٹ کر اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے شرٹ کی ڈوری کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے بے بسی سے لیٹی رہی۔ پلیز پلیز نہیں کرو، پلیز رک جاؤ، وہ التجا کر رہی تھی، مگر مقابل پر تو جنون سوار تھا۔ وہ ڈوری کھول کر دھیرے سے اپنے لب اس کی پیٹھ پر پھیرنے لگا، پھر بہت دھیرے سے اسے ٹرن کر کے اس کی شرٹ کے آگے کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں کرو زہرام، یہ گناہ ہے، ہمارا نکاح نہیں ہوا ابھی۔ زہرام کا چلتا ہاتھ رکا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم جانتی ہو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے جذباتوں پر قابو پانا، اگر آپ کا محبوب آپ کا محرم نہ ہو، مگر اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے تب قابو پانا جب آپ کا محبوب آپ کا محرم ہو۔ زہرا کی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو زہرام نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو بیلٹ سے آزاد کیا اور اسے لٹا کر اس کے اوپر آیا۔ میرے پاس سارے اختیارات ہیں، میں پورا حق رکھتا ہوں تم پر، مگر پھر بھی تم سے دور رہتا ہوں، نہیں کر پا رہا اپنا حق حاصل۔ عروشہ کو لگا تو زہرام کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو زہرام؟ زہرام گہری سانس لے کر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ تمہاری مما نے تمہیں آدھا سچ بتایا، جبکہ آدھا سچ تم سے چھپا رہا۔ اب وہ کہہ رہا تھا اور وہ حیرانگی سے صرف سن رہی تھی۔ تمہارا نکاح ہوا تھا تمہارے ماموں کے بیٹے سے، مگر شاید تمہیں تمہارا بچپن نہیں یاد، تم تو اس کا نام تک بھول گئی تھی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ بچپن میں تمہیں آرش کہہ کر پکارتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، لہجہ اداس تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھی جب وہ خاموشی سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والے زہرام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، کیونکہ وہ میں ہوں جسے تم ڈھونڈتی رہی ہو، اس نے آہستگی سے بتایا۔ عروشہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تمہیں لگا ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، مگر تمہارے ڈیڈ نے سب برباد کر دیا عروشہ۔ تمہارے ڈیڈ نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر میرا گھر تباہ کر دیا، میرے امی ابو، دادا جان، دادی جان، چاچو، ان کی فیملی، سب لوگ عروشہ، سب لوگ آگ میں جھلس گئے تھے، وہ تڑپ کر بتا رہا تھا۔
آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر ایسا تھا تو تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولی تو لہجہ سخت تھا، کیونکہ میں اسٹڈی کے لیے یورپ گیا تھا۔ اسی دن میری واپسی تھی جس دن تم 18 کی ہوئی تھی۔ اسی دن تمہارے ڈیڈ نے ہماری حویلی میں آگ لگوا دی تھی۔ وہ اب دبے دبے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتی اس پر؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ سب میرے ڈیڈ نے کیا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ہاں، وہ کاٹدار انداز میں بولی۔ ثبوت؟ وہ طنزیہ ہنسا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور چند بٹن دبا کر اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی کی تصویر تھی جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اس 18 سال کی لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ زحاب ہے، میری چھوٹی بہن۔ جب وہ بولا تو لہجہ نرم تھا، آنکھوں میں محبت اور کرب ایک ساتھ چمک رہا تھا۔ عروشہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ دونوں میں کافی شباہت تھی۔ میں ان سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے بنا بتایا آیا، مگر جب پہنچا تو سب مر گئے تھے، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ نوکر چاکر سمیت ساری حویلی خاک ہو گئی تھی۔ میری حویلی میری آنکھوں کے سامنے شعلوں سے بھڑک رہی تھی۔ سارے لوگ باہر جمع تھے، تماشائی کی طرح۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر کودا تو میں نے وہ منظر دیکھا جو تم دیکھتی تو شاید مر جاتی۔ اسے دیکھ کر تڑپتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ میرے چاچو جو تمہارے چھوٹے ماموں ہیں، ان کا بیٹا صرف 7 سال کا تھا، وہ آگ میں جھلس کر بھاگ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا مگر وہ جل چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ اور یہ لڑکی میری معصوم بہن زحاب۔ اس کے رونے کی آواز پر جب میں اندر کی طرف بڑھا تو اس کا چہرہ آدھا جل چکا تھا۔ یہ گواہ ہے اس بات کی کہ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا، کیونکہ تمہارا باپ پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا، مگر جانتی ہو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ چاہتا تو میں بھی تمہارے باپ کا یہ محل جھلسا دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں نے انٹیلیجنس ایجنسی جوائن کی، تبھی مجھے تمہارے باپ کے کالے کرتوتوں کا پتہ چلا۔ اب وہ حقارت سے کہہ رہا تھا کہ کیسے کالے کرتوت؟ وہ ایک دم چونکی۔ کیا تم جانتی وہ ڈرگس کی اسمگلنگ کرتا ہے؟ میں اس شہر میں صرف تمہارے باپ سے انتقام لینے آیا تھا۔ اسے پکڑ کر جیل بھیجنے کا ٹاسک مجھے ملا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کیونکہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، میں اس پر ورک کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تمہارا باپ ملک سے باہر کیوں رہتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ بنا رہا ہے، وہ ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں کما رہا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو تم یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہاری ماں کو بھی تمہارے باپ نے مارا ہے؟ ایک اور جھٹکا اسے لگا۔ تم انتقام میں ہی سب کہہ رہے ہو نا؟ تم میرے قریب بھی بدلے کی وجہ سے آئے تھے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کرنا چاہی۔ میں تم سے بدلہ لینے آیا تھا، تمہیں اپنے پیار میں پاگل کر کے، تمہیں تڑپانے، احساس دلانے کہ تم نے مجھے نہیں ڈھونڈا، تم نے موو آن کر لیا۔ مگر جب تمہارے قریب ہوا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اور پھر برتھڈے والی رات تم نے جب بتایا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا تھا تو میں سمجھ گیا کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تم تو ہمارے نکاح سے بھی ناواقف تھی آروش۔ وہ نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اب وہ گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی۔ ڈیڈ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا؟ اب تم انہیں اریسٹ کر لو گے، میں اپنے ڈیڈ کو کھو دوں گی۔ اسے اچانک ہی خوف سے آن گھیرا تھا۔ میں نے اپنی پوری فیملی کو کھویا تھا آروش۔ میری بہن کبھی پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جھلستے ہوئے دیکھا، اور تمہیں اپنے دکھ کی پڑی۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا، مگر انہیں ایک موقع دو۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہہ رہی تھی جب زہرام نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ جاؤ یہاں سے، وہ درستگی سے کہنے لگا۔ زہرام پلیز، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ زہرام کی دھاڑ پر وہ سہم گئی تھی مگر اپنی جگہ سے نہ ہلی، تو زہرام نے اس کا بازو دبوچ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا اور پورشن سے باہر دھکیل دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پورے 2 دن بعد وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلی، نہ کہیں باہر گئی، نہ اس نے زہرام سے ملنے کی کوشش کی، جبکہ زہرام نے اپنے کام نہیں چھوڑے۔ وہ اس گھر کی ایک ایک ملازم کو بہت پہلے ہی خرید چکا تھا۔ اس کے پاس حامد رضا خان کے خلاف اچھا خاصا مواد جمع ہو چکا تھا۔ حامد رضا آج واپس پاکستان آ رہا تھا۔ زہرام کو اس سے اب ایک آخری چیز حاصل کرنی تھی، اس کا اعتراف جرم، جس کی وجہ سے اس کا اعتماد جیتنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا عروشہ زیادہ وقت تک خاموش نہیں رہے گی۔ اسی لیے اس نے عروشہ کو اس گھر سے دور کرنے کا پلان تیار کیا۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ زہرام نے جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا
وہ بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ آرش آنکھیں کھولو۔ عروشہ کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ زہرام نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد چند دوائیں دی۔ آرش، زہرام اس کے سرہانے بیٹھا اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ زہرام، وہ اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ زہرام کو اپنے پچھلے رویے پر شدید غصہ آیا۔ پلیز مجھ سے دور نہیں جاؤ، وہ التجا کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں تمہارے پاس، زہرام نے اسے تسلی دی۔ اگر تم میرے شوہر تھے تو کیوں مجھ سے اتنا دور رہے؟ کیوں پہلے میری زندگی میں نہیں آئے؟ وہ اب شکوہ کر رہی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کچھ بن جاؤں، کسی مقام کو پہنچ کر تمہارے ڈیڈ سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اب بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم چلو گی میرے ساتھ یہاں سے دور؟ ہماری ایک نئی زندگی ہوگی۔ آرش، میں تمہیں پھر سے نہیں کھونا چاہتا، اسے بہت نرمی اور محبت سے سمجھا رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور حامد رضا اندر آیا۔ اس کے صرف چند جملے ہی سن چکا تھا۔ دونوں نے بے ساختہ سے دیکھا۔ تبھی حامد نے زہرام کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا۔ تو 2 ٹکے کا ملازم، تیری اتنی اوقات کہ تو میری بیٹی کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھا اس کا ہاتھ مانگنے، اسے بھگانے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ ہاں، تو میری معصوم بیٹی کو بھڑکا رہا ہے۔ وہ پوری قوت سے چیخے تھے، ڈیڈ پلیز اسے مت مارے۔ وہ انہیں روکنے لگی مگر وہ اسے مکے مارے جا رہے تھے۔ نہ جانے زہرام اپنا بچاؤ کیوں نہیں کر رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں تو میری بیٹی کے ساتھ عشق معشوقی کر رہا تھا، اور تمہیں ذرا بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ہاں، وہ زہرام کو چھوڑ کر عروشہ پر غرانے لگے۔ زہرام کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا جبکہ ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پوری شدت سے چیخی۔ تبھی وہ تیش میں اس کی طرف بڑھے۔ بے غیرت لڑکی! ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ سنبھل نہ پائی اور اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زہرام نے انہیں پکڑ کر زور کا دھکا دیا۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ زہرام نے انہیں گریبان سے پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچا اور سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ وہ خود بھی نیچے آ رہا تھا۔ جب وہ عروشہ کو تھپڑ لگا رہے تھے تبھی زہرام نے اپنے افسر کو میسج کر دیا تھا۔ زہرام نے انہیں گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور 2 تھپڑ رسید کیے۔ انہوں نے بھی زہرام پر ہاتھ اٹھایا۔ زہرام کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ وہ بمشکل کمرے سے باہر آ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں لڑتے رہے۔ قاتل انسان! زہرام دھاڑا تو وہ رکے۔ کیا کہا؟ قاتل انسان، اس نے چبا چبا کر بولا۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے، پھر بہت غور سے دیکھنے کے بعد وہ حیرت سے مسکرائے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم فردان ملک کے بیٹے ہو۔ کیا واقعی تم وہی؟ او مائی گاڈ! تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے، مگر تم مجھے کہیں نہیں ملے، ورنہ میں تمہیں بھی مار دیتا۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسے تھے۔ زہرام کے سر پر خون سوار تھا۔ جیسے میری پھپھو کو مارا تھا؟ ہاں؟ زہرام کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کیونکہ وہ میرے کالے دھندوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ خیر تم بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ زہرام بس کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ مزید پرانی باتیں کرتے رہے۔ وہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ حامد رضا خان، یو آر انڈر اریسٹ۔ پولیس نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی۔ 7 انٹیلیجنس کے آفیسرز بھی تھے۔ واٹ؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تمہارا اعتراف جرم ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے انٹیلیجنس کے سیکرٹ ایجنٹ زہرام ملک نے تمہارے گھر اور خفیہ اڈوں سے بہت سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ تمہیں اسمگلنگ اور قتل کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، ایک آفیسر نے باروب ہو کر کہا، جبکہ حامد رضا خان کا تو دماغ ہی معاف ہو گیا تھا۔ عروشہ چلتی ہوئی زہرام کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان مت دینا، میں واپس آ کر تمہیں سب بتاؤں گا۔ اسے محبت بھرے لہجے میں تسلی دینے لگے، جس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ آپ نے سب بتا تو دیا ڈیڈ، قاتل ہیں آپ میری ماں کے، لے جائیں انہیں یہاں سے۔ وہ دھاڑی تھی، وہ اس کی پکار رہے تھے مگر وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ دکھ تو اسے بھی ہوا مگر وہ حق پر تھی، یہ بات اسے سکون دے رہی تھی۔ زہرام اسے دوسرے شہر لے گیا جہاں اس کا اپنا گھر تھا، جہاں اس کی بہن رہتی تھی۔ عروشہ کو اس سے مل کر دکھ ہوا، وہ لڑکی واقعی معصوم تھی۔ عروشہ کو زہرام کی اذیتوں کے آگے اپنا درد معمولی ہی تو لگا تھا۔ زہرام نے نوٹ کیا وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کی ہنسی، اس کا غصہ، اکڑ، سب کچھ کہیں گم سا ہو گیا۔ زہرام جانتا تھا وہ کس درد سے گزر رہی ہے، تبھی اب تک اس نے عروشہ پر اپنا حق نہیں جتایا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ خود کو نئے رشتے کے لیے تیار کر لے۔ آرش، وہ کھڑکی سے لگ کر کھڑی کسی گہری سوچ میں تھی۔ شاید زہرام نے بہت نرمی سے اسے پکارا تو وہ پلٹی۔
महीना होने वाला है हमें यहाँ आकर। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई, स्किन केयर, अपनी दोस्तें, अपनी हॉबीज़, अपने शौक़। आखिर किस बात की सज़ा दे रही हो खुद को? उसके दोनों हाथों को थाम कर बेहद नरमी से पूछ रहा था। दिल नहीं करता, मुझे वक्त चाहिए ज़ोहराम। ज़ोहराम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। शायद तुम कबूल नहीं कर पा रही इस रिश्ते को। वो अफसरदा था। उरुशा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कबूल कर चुकी हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे कहीं ले चलो ज़ोहराम। ज़ोहराम ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी की चाबी उठाई। तुम्हारी बाइक पर प्लीज़। उरुशा के इसरार पर ज़ोहराम उसे बाहर ले आया था। वो तेज़ बाइक दौड़ा रहा था। रात के इस पहर इक्का दुक्का लोग थे। उरुशा तेज़ हवाओं में खुद को हल्का सा महसूस कर रही थी। वो ज़हराम से चिपक कर बैठी थी, उसकी पुश्त पर सर टिकाए, आंखें मूंदे वो गहरी सांसें ले रही थी। ज़हराम तकरीबन यूं ही उसे राइड करवाता रहा। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। यहीं रुकते हैं ज़हराम। उसके कहने पर ज़हराम ने बाइक रोक दी। वो दोनों पूरे भीग चुके थे। वो ज़हराम से थोड़े फासले पर आसमान की तरफ चेहरा किए खड़ी थी। ज़हराम उसे बस देखे जा रहा था। तभी वो उसकी तरफ आई, बहुत धीरे से उसके सीने से लग गई और रोना शुरू हुई। वो जानता था वो थक चुकी है, वो परेशान थी, वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। ज़हराम ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए रोने दिया। मम्मा भी चली गई ज़हराम, डैड भी चले गए। वादा करो तुम नहीं छोड़कर जाओगे मुझे। वो हिचकियों से रो रही थी। ज़हराम ने उसके सर पर लब रखे। वादा करता हूँ कि कभी नहीं जाऊँगा छोड़कर। वो दोनों यूं ही खड़े रहे थे और बारिश ज़ोर शोर से जारी थी।